اب یہ محنت کرنا کہ دلوں میں ایمان کامل ہو اور جسم ہر ایک کا سنت اعمال کا پابند بنے، اس کو مقصد بنا کر کرنا. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب ہدایت کی محنت کے لیے اللہ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجیں گے. اب حضور کی امت کے ذمہ ہے کہ حضور کے طریقے پر محنت کرنے والے بنے، خود ہدایت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچے اور حضور سے اور دوسروں میں ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میری امت میں فساد آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، کہ کہیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کریں گے، تو فرمایا اس زمانے میں جو سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 100 شہیدوں والا ثواب لینا ہے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی اس کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کو اعمال کرنا. پھر اگلا درجہ فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا. تو مردہ سنت کیا کہ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے. تو جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ یہ درجہ محبت کا کیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی جنت الفردوس میں حضور کے قریب اور پڑوس میں پہنچے گا. تو حضور کے پڑوس والی جنت میں جانے کی نیت ہے تو بھائی اس کا عزم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ساری امت میں اور سارے عالم میں زندہ ہوں، اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعوت کے عمل کو مقصد بنا کر خود کرے گا، دوسروں کو دعوت پر تیار کرے گا، اور اسی طرح تعلیم فضائل کی تعلیم خود بھی کرے گا، دوسروں کو فضائل کی تعلیم پر تیار کرنا، سنت طریقے خود بھی سیکھے گا، دوسروں کو سیکھنے پر تیار کرے گا، اور پھر سنت اعمال جو بڑا عمل نماز کا خود اہتمام کرنا